اس یہاں آنی جانی دیکھی، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ یہ پچھلے دنوں میں پارک میں گئی تو میری ملاقات ہوئی مسز رحیم سے، مسز دانش سے، مسز خرم سے، اور یہ جو تینوں ہیں یہ تقریباً 60+ کی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جو پرابلمس ڈسکس کیے تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام پرابلمس جو ہیں یہ بڑھتی عمر کے پرابلمس ہیں، اور میں نے یہ سوچا کہ میں ان تمام پرابلمس کو میں ٹک ٹاک پہ ڈسکس کروں گی۔ اور وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، وقت میں تغیر ہے، اس میں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وقت آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی، مینٹلی ایک فرد میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب تبدیلیاں آتی ہیں تو رد عمل جو ہے وہ سست ہوتا چلا جاتا ہے، جوش و خروش جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور دلچسپی کے میدان جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور ایک فرد کے لیے ہر شے میں دلچسپی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہی ہے شاہد و ساقی مگر دل بجھتا جاتا ہے، وہی ہے شمع لیکن روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ بڑھتی عمر کے ساتھ نظر کمزور، جلد پر جھریاں نمایاں، بال سفید، اس کے قبض جو ہے مزمحل ہو جاتے ہیں، اور غالب نے تو بہت عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہو گئے مزمحل قبا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، اور یہ جو عناصر میں اعتدال نہیں رہتا جس کی وجہ سے جو پرابلم جو ہے وہ ہوتی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جب ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، اور اکثر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جب عمر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس عمر میں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ کہ ایک بوڑھا گیا ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ پھر اس نے کہا میں اب اونچا سننے لگ گیا ہوں، تو کہنے لگے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس نے کہا میری کمر جھک گئی ہے، اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں بڑھاپے کے علاوہ کچھ اور بات نہیں آتی؟ تو اس نے کہا یہ جو اس وقت جو تم برا منا رہے ہو یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی دیکھیں کہ بڑھاپے میں، بڑی عمر میں کیا پرابلمز ہیں، اس کو ہم نے کس طرح کیٹر کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم کس طرح اس عمر کو ہم کس طرح خوبصورتی سے گزار سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑھاپا پاکستان میں کس عمر میں ہے۔ بڑھاپا ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ 50 سے پلس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کئی ممالک میں 70+ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہتے۔ اب جو ہے پہلے اوسط عمر جو تھی بہت کم ہوا کرتی تھی، 60 کے اراؤنڈ کہا کرتے تھے کہ جی بھائی اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب جی بس جس طرح موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیا فرق پڑا ہے کہ اب وہ لائف سیونگ ڈرگس آ گئی ہوئی ہیں، اور اس میں آ گئی ہوئی ہیں مختلف قسم کے حفاظتی ٹیکے آ گئے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے، اوسط عمر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ جو بڑھاپے کے مسائل ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ کم جو نہیں ہوئے بلکہ یہ زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بزرگ جو ہیں ان میں چاہے کمی آئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے تجربے میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں چاہے ان میں جھریاں پڑ گئی لیکن ان میں وہ تو ہے نا کہ آپ کو وہ اچھا مشورہ جو ہے وہ دے سکتی ہیں۔ تو یہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو لوگ گھر میں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں ان کو کن باتوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ باتیں اگر وہ ان کا خیال رکھیں تو وہ بہت اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گھر والوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، اور جب وہ تنقید کرنا چھوڑیں گے تو گھر والے خوشی سے ان کے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں
وہ اپنے لباس کا، اپنے دانتوں کا، اپنے صحت کا خیال رکھیں، اور وہ ان روز نہائیں دھوئیں تاکہ ان سے کسی قسم کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ گھر والوں کو یہ تنگ نہ کریں کہ لو جی میرا تکیہ ٹھیک نہیں ہے، آج میری چادر ٹھیک نہیں ہے، آج مجھے سردی لگ رہی تھی، گرمی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے اس کو وہ کریں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں، گھر والوں کے پاس بیٹھیں، ان سے گپ شپ کریں، لیکن جہاں پتہ چلے کہ گھر والے بور ہو رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے اپنے کمرے میں آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ بچے تنگ آ کے کہیں کہ اب جائیں بھئی یہاں سے اٹھ کے جائیں۔ آپ ان کو دیکھیں، ان کو فیل کریں کہ اب ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آ جائیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں تو کئی دفعہ جو ہوتے ہیں گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہ ملیں، آپ نے اس چیز کو بالکل برا نہیں بنانا۔ گھر والے کہیں مل کے جا رہے ہیں، آپ کو انوائٹ نہیں کرتے تو آپ نے ضد نہیں کرنی کہ آپ نے ضرور ان کے ساتھ جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ نے اس لڑائی میں بالکل دخل نہیں دینا، آپ نے نیوٹرل ہو جانا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ نے، اب آپ بزرگ ہیں، آپ نے اپنی گھبرانا نہیں ہے۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ تھوڑی سی کمر جھک جائے گی، کوئی بات نہیں، اور اگر آپ کی جھریاں آ گئی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ ہے اس میں چینجز جو آ رہی ہیں، آپ اس کے لیے کیا کریں گے کہ آپ اپنی صحت کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں سنیں اور ادھر کی باتیں ادھر کریں، غیبت کریں۔ نہیں، آپ کی پرائیورٹی کیا ہونی ہے؟ آپ خود۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ آپ اپنی زبان جو ہے یہ دنیا کنٹرول کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے سب کو کنٹرول کر لیا۔ اگر آپ خام خواہ بولتے رہیں گے تو یہ اچھی عادت نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے کہ اب آپ بزرگ ہیں، آپ کے دوستوں نے آپ کے پاس آنا ہے تو یہ نہ کریں کہ دوست زیادہ دیر آپ کے پاس بیٹھے رہے، نہیں، آپ مناسب ٹائم ان کو دیں۔ اور آپ گھر والوں کو بھی نہ کہیں کہ جی آپ ان کو آپ فلاں چیز لا کے دیں، یہ کریں۔ آپ کچھ نہ کچھ، کوئی فروٹ، کوئی شربت، کچھ اپنے پاس رکھیں، آپ خود ان کو بنا کے دیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو مہمان آتے ہیں، جو دوست آتے ہیں، یہ آپ اس قسم کے دوست نہ رکھیں جس سے گھر والے بھی تنگ آئیں۔ آپ ایسے دوست رکھیں جو شائستہ ہوں، جس کو گھر والے بھی جو ہے وہ پسند کریں، اور اس میں آپ اس سے یہ یعنی یہ فضول قسم کی اپنی گفتگو بھی نہیں کرنی ہے۔ اپنی گفتگو بھی ایسی کرنی ہے جس کو کہ سب جو ہے وہ پسند کر رہے ہو۔ اب اس میں اب یہ ہے کہ گھر میں اکثر گھروں میں لڑائی ہوتی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے گھر کی باتیں جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بتائیں یا رشتہ داروں کو بتائیں۔ آپ نے سمجھے کہ آپ نے سنی نہیں ہے، آپ نے بات بتانی نہیں ہے کسی کو کہ گھر میں کیا ہوا۔ آپ اپنی انٹرسٹ کی باتیں کریں، آپ نے ضرور گھر والوں کو ذکر کرنا ہے اور وہ باتیں جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو میں چند ایک ایسے ٹپس دوں گی جس سے آپ کہیں گے کہ یہ لائف تو بڑی ایزی ہو گئی ہوئی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس بات پہ خوش ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سے کام کرنے سے تسکین ملتی ہے، آپ نے وہ کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کیسے رکھ سکتی ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایک جگہ مخصوص کر لیں جہاں پہ کہ آپ روز بیٹھیں اور اپنے ذہن کو کسی ایک پوائنٹ پہ فوکس کریں، اور فوکس کریں اور اس کو ویژولائز کیا کریں۔ ویژولائز کیسے کرنا ہے؟ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی دوست کے گھر جائیں
اور دوست کے گھر جانے سے پہلے آپ ویژولائز کریں کہ اس کے گھر کا سیٹنگ کیسی ہوگی، دوست جو ہے وہ آپ کو کیا چیز آفر کرے گا، اس کے کپڑے کیسے ہوں گے۔ جب آپ ویژولائز کریں گے تو آپ کا ذہن ایکٹیو ہوگا، جب ذہن ایکٹیو ہوگا تو آپ خود ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ویژولائزیشن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، ویژولائز روزمرہ زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے کہ آپ کا کھانا 2 بجے آپ کے پاس آنا ہے، آپ ویژولائز کریں کہ آپ کے پاس کون سا کھانا آئے گا، کس ٹرے میں آئے گا، کون سی ورائٹی ہوگی۔ آپ یہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ویژولائز کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کیونکہ ذہن آپ کا ایکٹیو ہوگا، ذہن کے سیلز جو ہوں گے وہ ایکٹیو ہوں گے، اور ذہن کے سیلز جب ایکٹیو ہوں گے تو آپ کی ڈی جنریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے مختلف کھیلوں میں۔ کھیل جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ باہر جا کے کھیلیں، آپ ٹیبل ٹینس کھیل سکتے ہیں، ٹینس، فٹ بال وغیرہ کھیل سکتے ہیں، ہاکی کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی باہر نہیں کھیل سکتے تو انڈور گیمز کی طرف آ جائیے۔ آپ آ جائیے، اس میں لوڈو کھیلیے، کیرم کھیلیے، آپ وہ کھیلیے، شطرنج کھیلیں۔ تو شطرنج کھیلنے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ بہت تیز ہوگا۔ ڈرافٹ کھیلیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے پزلز جو ہے وہ حل کیا کریں، آپ مہمیں حل کریں۔ اور اس میں جب آپ ایسے مہمیں حل کریں گے، پزلز حل کریں گے تو آپ کا ذہن مصروف ہوگا اس میں۔ جب آپ کا ذہن مصروف ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ سیلز ایکٹیو ہوں گے، سیلز ایکٹیو ہوں گے تو آپ کا بڑھاپا جو ہے اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ سوشلائزنگ کریں، دوستوں سے ملا کریں۔ دوستوں سے ملنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات اس کو بتاتے ہیں، آپ دل کی بات ان کی سنتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ اس میں آپ کی بھڑاس جو ہے وہ نکلتی ہے، اور اس میں آپ جب گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ جو پینٹ اپ ایموشنلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اب باہر آ جاتی ہے یہ، تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اس میں What happened, guys? لائیو ہے؟ ہاں جی. اچھا، اس میں ہم مزید دیکھیں گے کہ اس میں ہم مزید کیا کریں گے کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ دیں گے، شوگر کی انٹیک جو ہے وہ کم کریں گے۔ شوگر کی انٹیک کم کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں آپ کی کیلشیم لیول جو ہے وہ نارمل رہے گا، شوگر بھی نہیں بڑھے گی، کیلشیم لیول بھی جو ہے، کیونکہ شوگر کا لیول جب بڑھ جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الزائمر کی طرف انسان زیادہ جاتا ہے۔ تو الزائمر سے بچنے کے لیے شوگر کو جو ہے وہ کم کرنا ہوگا، نمک جو ہے وہ آپ نے کم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ورزش کی طرف جائیں گے۔ ورزش ایکٹیویٹی آپ نے ہر وقت کرنی ہوگی۔ ورزش جو ہے وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جم میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیڈ پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کسی بھی وقت آپ نے اپنے آپ کو متحرک رکھنا ہے۔ متحرک رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے سیلز جو ہیں وہ آپ کو بڑھاپے کا سدباب کریں گے۔ آپ نے کسی بھی حال میں اپنی ورزش کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے بکس پڑھنا نہیں چھوڑنی۔ اور بکس کیسے پڑھیں گے؟
کہ جب آپ کے سامنے ایک کوئی نیا لفظ آئے گا تو اس میں کیا کریں گے کہ آپ نے ڈکشنری کھولنی ہے، اس کے میننگز دیکھنے ہیں، اپنی اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی نئی زبان سیکھیں تو وہ بہترین بات ہے، نئی زبان آپ سیکھیے۔ نئی زبان سیکھنے سے ہوگا نئے نئے لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئیں گے، نئے لفظ جب ذہن میں آئیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا۔ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے آپ نے اپنے کھانے پینے کی طرف کس طرح توجہ دینی ہے۔ آپ نے اب سبز چائے، آپ کوشش کریں کہ سبز چائے دن میں 3-4 دفعہ ضرور پیے۔ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کافی جو ہے وہ ضرور پیجیے۔ اور پھر چاکلیٹ پسند ہے، چاکلیٹ کھائیے، ڈارک چاکلیٹ کھائیے، لیکن کوشش کیجیے کہ وہ ایسے چاکلیٹ کھائیے جس میں کہ کوکاؤ زیادہ ہو لیکن اس میں چینی کم ہو۔ کوکاؤ 75% ہو اور چینی جو ہے وہ صرف 25% ہو، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو پسند ہے، ڈانس پسند ہے، ڈانس کیجیے۔ ڈانس جو ہے وہ اس میں حرکت بھی ہوتی ہے، اس میں کوآرڈینیشن بھی انسان کرتا ہے، تو وہ ڈانس کا جو ہے وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اچھا، ڈانس کے علاوہ اور میں بتاؤں، آپ کیجیے گانا، میوزک سنیے، گانا گائیے۔ میوزک سننے سے جسم جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، انسان بہت دور چلا جاتا ہے، فکروں سے دور چلا جاتا ہے، اور پرانے گانے سنتے ہیں تو پرانی دنیا میں چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ سنا کیجیے میوزک سننے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے آپ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھیں، کسی قسم کی بھی آپ نئی بات سیکھیں، مختلف ہابیز جو ہے وہ اپنائیں۔ ہابیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آج کل یہ ہے اس کا ہوم گارڈننگ کا، ہوم کچن گارڈننگ کا، آپ نئے نئے پودے لے کے آئیے، پھر نہ صرف پودے لائیے بلکہ پودوں کی خصوصیات دیکھیے کیا ہے، پھر ان کو دیکھ کے آپ دوسروں کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں جب پھولوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ سیر کرتی ہیں، آپ وہاں توڑتے ہیں، پھر آپ اس کو گلدانوں میں سجاتے ہیں، تو آپ اس میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھول کیوں لگتا ہے جیسے آپ کے دوست بن گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کل واٹس ایپ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ واٹس ایپ کے آپ گروپس بنائیے، اپنی پسند کے گروپس بنائیے، ان کے ساتھ روز نئے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ ایکسچینج کریں، ان کے آئیڈیاز سنیں، اپنے آئیڈیاز دیں، اس سے آپ کا سوشلائزنگ جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گی واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایک اور بات ہے، اگر آپ میں عادت ہے سگریٹ پینے کی تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ نے سگریٹ کو، آپ کو پتہ ہوگا کہ سگریٹ پھیپھڑے کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، آپ کی انوائرمنٹ کو کتنا وہ خراب کرتی ہے۔ سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کو کسی صورت بھی کسی بھی طریقے سے سگریٹ کو ہے جو وہ چھوڑنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ہر صورت اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو جب انگیج رکھیں گے تو انگیج رکھنے سے یہ ہوگا کہ ایسے لگے گا کہ جو بڑھاپا جو ہے وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک اور ہے، آپ نے جو مایوس لوگ ہیں ان سے ذرا دور رہنا ہے۔ اگر وہ ملتے بھی ہیں تو ان کو کہیں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو کریں، جتنے وہ کہتے ہیں نہ ملا کر اداس لوگوں سے، تو یہ اداسی والے لوگ، نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ آپ کو آگے کی طرف نہیں لے کے جاتے، یہ آپ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پیچھے کی طرف نہیں جانا، آپ نے آگے کی طرف جانا ہے۔ آپ نے اچھی بات جو ہے وہ سوچنی ہے اس میں، اور اس میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو، ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کیا آپ ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں، کیا ہم نے اپنا وزن ہیلدی مینٹین کیا ہوا ہے،
کہ وزن زیادہ تو نہیں بڑھ رہا. ہم نے اپنے وزن کو خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ بجائے اس کے کہ بار بار لیبارٹری میں جائیں، آپ اپنا بلڈ پریشر روز جو ہے وہ چیک کیجئے. ہفتے میں ایک دفعہ اپنی شوگر جو ہے وہ ضرور چیک کیجئے. اور اس میں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے وہ مینٹین رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آن دا ہول صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی. اور جب صحت بہتر رہے گی تو آپ پازیٹیولی سوچ سکیں گے. اور جب آپ پازیٹیولی سوچ سکیں گے تو آپ اپنی فیملی میں بہتر طور پر سیٹ ہو سکیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے غذا کیسی کھانی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسی غذا کھانی ہے جو بیلنسڈ ہو، جس میں سبزی بھی ہو، جس میں گوشت بھی ہو، جس میں گرینز بھی ہو، جس میں مٹن بھی ہو، فش بھی ہو. اس میں ہر طرح کی ڈائٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بھر کے کھانا ہے. آپ نے ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس لینی ہے. اب اس میں جو میں آپ کو ابھی جو بات کر رہی تھی اس کے بارے میں، جب آپ فیملی میں رہتے ہیں تو فیملی میں جب دوسرے ممبر چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہوگا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو اگر آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو آپ ان کو ضرور گائیڈ کیجئے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھائیں تو آپ ان کو پڑھانے کی طرف آ جائیے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بار بار چیک نہ کریں تو بات آپ ایک دفعہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں، آپ اس کو بار بار مت کریں. اس طرح کہنے سے بچے جو ہے وہ چڑ جاتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کام کریں، پھر اس کے بعد آپ جب اس پہ اصرار کرنا شروع کر دیں گے تو بچے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کا کہنا بھی نہیں مانیں گے اور آپ پھر انوانٹڈ جو ہے وہ ہو جائیں گی. اب اس میں اچھا، اس میں ہم یہ ہے کہ جو میں بات بتا رہی تھی آپ کو کہ آپ نے اپنی صحت میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایکسرسائز میں ایک اور بات جو مجھے کہنی یاد نہیں رہی، وہ تھا کہ آپ نے سیر کرنی ہے. سیر جو ہے وہ آپ نے شروع میں تھوڑی دیر کے لیے کیجئے، پھر اس کا وقفہ، اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھاتے جائیے. اور یہ کل میں ایک انٹرویو سن رہی تھی جاوید شیخ کا، اور وہ کہہ رہا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری صحت کا کیا راز ہے، تو وہ کہنے لگے میں 10 کلومیٹر واک کرتا ہوں. تو آپ 10 کلومیٹر بے شک نہ کریں، شروع کریں 1 کلومیٹر سے اور اس کو بڑھاتے جائیے اور دیکھیے کہ آپ اس کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہیں. ایکسرسائز کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایکسرسائز کریں تو آپ شروع میں بستر سے اٹھتے ہی آپ اپنی ایکسرسائز شروع کریں، اور پھر اس کے بعد آپ بستر سے نیچے اتر کے آپ اس کو بڑھاتے جائیے ایکسرسائز کو. اور پھر اگر آپ جا سکتے ہیں تو جم تک بھی جائیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہیلپر ہو تو ساتھ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے بھی ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ہم یہ ہے دوستوں کی میں بار بار ذکر کرتی ہوں. دوست جو ہیں وہ آپ کو بڑھاپے سے بچا سکتی ہیں. وہ کس طرح بچا سکتی ہیں؟ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے جائیداد میں حصہ نہیں مانگنا ہوتا. جب انہوں نے جائیداد میں حصہ نہیں مانگنا تو اس کا مطلب وہ بے لوث ہوتے ہیں. جو بے لوث ہوتے ہیں وہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرتے ہیں. تو جب وہ آپ کی خوشیوں میں آپ کی خوشی میں اضافہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے. آپ سنسیئر ہیں تو آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. جب دل کی بھڑاس نکالتے ہیں تو آپ کے اس میں صحت بہتر ہوتی ہے تو بڑھاپا آپ سے دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آتے ہیں، آپ
میں ڈائٹ پہ زیادہ زور دیتی ہوں. اس پہ میں کہتی ہوں آپ نے ہائی کیلری ڈائٹ جو ہے نہیں لینی. ہائی کیلری ڈائٹ جب آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں اس سے انفلیمیشن ہوتی ہے, وہ الزائمر کی طرف جو ہے وہ زیادہ جاتی ہے. آپ نے سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے ذہن کو مصروف رکھنا ہے. اور ذہن کو مصروف کیسے رکھنا ہے, آپ کوئی بھی وہ لے لیں, پہلی والی کتاب لے لیں. پہلی جب بوجھتے ہیں تو اس میں اپنے ذہن کو مصروف سوچنا پڑتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے, نئی بات جو ہے روز نئی بات سوچنی ہے. کیسے نئی بات سوچنی ہے, میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. آپ رائٹ سے اپنے بال سنوارتے ہیں, آپ نے اگلے دن کہنا ہے رائٹ سے نہیں, آپ لیفٹ ہاتھ میں پکڑیں, اپنا برش پکڑیں, لیفٹ سے کریں. آپ برش کرتی ہیں, ٹوتھ برش کرتے ہیں رائٹ سے, آپ نے لیفٹ سے کرنا ہے. آپ اگر صبح ناشتہ کر رہے ہیں, دلیا کھا رہے ہیں, تو آپ نے اگلے دن سوچنا ہے کہ آج میں نے دلیا نہیں کھانا, آج میں نے کوئی نئی چیز کھانی ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے نئی چیز کرنی ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے, اس کے سیلز بیدار ہوتے ہیں اور آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ بڑھاپے سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج آپ نے ایک اور بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ آپ نے اگر آج گرین کپڑے پہننے ہیں تو آپ نے اگلے دن سوچنا ہے کہ میں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں, اس کے ساتھ میچنگ کیا ہوگی, کیا ہوگا. کھانے کی طرف آئیے. آج آپ نے کھائے دال چاول کھائے, اب آپ سوچئے کہ اگلے دن میں جو ہے وہ کیا چیز کھانی چاہیے. جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کیا چیز کھانی چاہیے تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی. جب لسٹ آ جائے گی آپ کے سامنے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے. جب اس کے بارے میں سوچیں گے, جب میں بار بار آپ کو بات کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سوچنا ہے, اپنے ذہن کو ایکٹیو کرنا ہے. اپنے ذہن کو جتنا ایکٹیو کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے, اتنی زیادہ آپ سمجھیں کہ آپ نے بڑھاپے کو دھکا دے دیا, اس کو دور کر دیا. چاہے آپ کی وہ دل بجھتا جا رہا ہے, روشنی کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو روشنی بھی کم نہیں ہوگی اور دل بھی جو ہے وہ نہیں بجھے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد میں جھریاں جو ہے وہ بھی نہیں ہوں گی, آپ کے جو بال سفید ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اب آپ پازیٹیو بھی آئیں گے, آپ کی پازیٹیو سوچ. یہ جو پازیٹیو سوچ ہے یہ آپ کو کئی وہ چیزوں سے بچا سکتی ہے. اگر آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اونچا سن رہے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ فوراً جائیں, اپنے کان چیک کروائیں. اب جب کان چیک کروائیں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اور بہت سے مریض نظر آئیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا تو پرابلم کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو مریض وہاں پہ تھے جن کے بہت سیریس پرابلمس تھے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہے, لیکن پرابلم میں آپ نے اپنی فیملی کو نہیں ڈالنا. آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, جب کوئی پرابلم ہے آپ نے بیٹھنا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے اور اس کو ویژولائز کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ایوری ڈے. جب آپ اپنے آپ کو یہ باور کرائیں گے کہ میں بیٹر ہو رہا ہوں, جب میں ہو رہی ہوں, تو اس سے آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. بہتر آپ اپنے آپ کو آپ سمجھے کہ آپ کو اپنی جو سوچ ہے وہ آپ کو بہتر بنانا شروع کر دے گی. تو اس میں ایک تو یہ میں نے سوچ کا کہا, ایک میں نے آپ کو ڈائٹ کا کہا, ایک میں نے آپ کو سیر کا کہا, ایک میں نے ایکسرسائز کا کہا, اور اس میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے تنقید جو ہے وہ نہیں کرنی. آپ نے ہر چیز پازیٹیو, جتنی آپ پازیٹیو کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ اچھے رہیں گے. اور آپ کی جو اینٹی ایجنگ یعنی آپ بڑھاپے کی طرف اتنا نہیں جائیں گے جتنا آپ کی سوچ آپ کو بہتر بنائے گی. سوچ کے علاوہ آپ کے دوست آپ کو بہتر بنائیں گے.
دوست کے علاوہ پھر آپ کے رشتہ دار آپ کو بہتر بنائیں گے. سب کہیں گے کہ ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، یہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں. اور پھر آپ نے وہی بات کرنی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے اٹھ کے آ جانا ہے. وہ یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ تو اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، یہ ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ بات نہیں. آپ نے اپنے آپ کو لائیو رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، اچھی بات کرنی ہے. آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے نا تو آپ نے فوراً اس کو کینسل کرنا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے فوراً اس کو پازیٹیو میں چینج کر لینا ہے اور اس کو اچھے الفاظ بھی اس سے بیان کرنے ہیں. اس لیے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ جب خوشگوار ماحول ہو. خوشگوار ماحول کیسے ہوگا؟ جب لوگ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں. جب وہ توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ میں اور ان کے ساتھ مزید اچھی باتیں کروں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اچھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اچھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کس پہ ہم آ رہے ہیں؟ پازیٹیوٹی پہ. کس پہ آ رہے ہیں؟ ہم اچھی ڈائٹ پہ. کس پہ آ رہے ہیں؟ ہم ایکسرسائز پہ آ رہے ہیں. کس پہ ہم آ رہے ہیں؟ اس پہ اپنے اچھے دوستوں پہ آ رہے ہیں. کس پہ آ رہی ہیں ہم؟ اپنی سوشل لائف کو بہتر کرنے پہ. کس پہ ہم آ رہے ہیں کہ اپنی ہابیز کو بہتر کرنے پہ. کس پہ ہم آئے ہیں کہ ہم اپنی ریڈنگ یہ جو ہے کتابیں زیادہ پڑھنے پہ، اچھی کتابیں پڑھنے پہ. کس پہ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے زیادہ اٹیچ ہو رہی ہیں. جب مذہب سے اٹیچ ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم اچھی بات پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ ہم آ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ہم اچھا اس میں ہم ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک اور بات پہلے بتائی تھی کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ بنائیے. واٹس ایپ گروپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خیال لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں. آپ اپنی بات جو ہے وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں. آپ آپ ان کی سنتے ہیں. اور اس وقت جتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں پروفیسر مسرت جبین سائیکالوجی کے لحاظ سے سائیکالوجیکلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ +60 ہو گئے تو کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ ہوتے آئے، ہمارے باپ دادا ہمارے تھے. لیکن میں کیا یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس ایج کو گریسفلی کیسے ایکسیپٹ کریں. آپ اس کو کس طرح اچھے طریقے سے کیسے گزاریں. اور اچھے طریقے سے گزارنے کے میں آپ کو طریقے جو ہے وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے نئی چیزیں جیسے آپ دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فوٹوگرافی کی طرف آ گئے ہیں. فوٹوگرافی میں آگے جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے. یہ اس کو چھوٹے بچے بھی سن سکتے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بچے جب سنیں گے تو ان کو بھی اپنے بزرگوں سے پیار ہوگا. بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے. بزرگ جو ہے وہ تو فل آف نالج ہے. بزرگ جو ہے وہ آپ ایسے سمجھیے کہ وہ ان کے حکمت کا خزانہ ہے. تو بچوں کو جب پتہ چلے گا کہ ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے والدین ان کے پاس اتنا زیادہ علم ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے ان پہ تنقید نہیں کرنی. تنقید سے وہ دور ہو جائیں گے، تعریف سے وہ آگے آئیں گے. تعریف جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں بڑا ہی اچھا ایک ہتھیار ہے. آپ تعریف کیجئے، تعریف سے ان کا دل مول لیجئے. تو آپ بزرگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ بچوں کو بھی یہ بچے بھی یقیناً یہ میرا پروگرام سن رہے ہیں. بہت اچھا، مجھے پھول بھی بھیج رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. بچے جو ہیں جب یہ اپنے بزرگوں کا خیال کریں گے بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش. بچے جو ہیں مثلاً یہ ہے کہ بیٹی جو ہے
وہ نواسی جو ہے پوتی جو ہے وہ کھانا بناتی ہے اچھا، وہ اپنے دادا دادی کو لا کے دیتی ہے، وہ بھی ان کو وہ اگر تعریف کریں گے کہ آپ نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے تو اگلی دفعہ پھر بنا کے لائے گی، اور اس کے بعد وہ بچی بھی خوش ہو گئی اور وہ آئندہ آپ کے لیے بنائے گی، اور آپ بھی خوش کہ آپ کو ایک اچھا کھانا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بزرگ جو ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائیں. بزرگ جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ ان کو اپنے ساتھ سیر پہ لے کے جائے. بزرگ جو ہے وہ یہ کوشش کریں ان کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جائے، یا کوئی نئی بات سیکھیں تو روز ایک نئی بات جو ہے وہ بچوں کو بتائیں، یا ان کو یا مختلف یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ جی فلاں چیز کھاؤ گے تو اس کا یہ فائدہ ہے، چلو آؤ آج چل کے ہم باغبانی کرتے ہیں، چلو آج ہم وہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے، آج ہم مل کے یہ کتاب پڑھتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہے کہ چلو آؤ بچوں آ کے میرا ذرا بلڈ پریشر تو ذرا چیک کر دو، ذرا آؤ ذرا آج میرا شوگر لیول تو چیک کر دو. تو اس میں بچے بھی مصروف ہو جائیں گے اور بڑے جو ہیں وہ بھی فیل کریں گے کہ یہ بچے ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہم سب سے بڑی بات یہ ہے بزرگوں میری بات سنو، اپنا لائف سٹائل چینج کرو، آئین نو سے نہ ڈرو، نئی چیزیں جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرو، نئی زندگی کے تقاضوں کو ایکسیپٹ کریں. اگر وہ بچے جو ہیں دیکھیں، بچوں کو دیکھیں وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں. اور بچوں میری بات سنو، جو نئی بات سیکھتے ہو وہ اپنے بزرگوں کو بتاؤ کہ نئی بات آج آپ نے کیا دیکھی کیا سنی، وہ ان کو بتائیں، اور بزرگ جو ہے وہ اپنی بچپن کی کہانیاں ان کو سنائیں. تو جب یہ دونوں میں آپس میں تبادلہ ہوگا باتوں کا تو جتنا زیادہ تبادلہ ہوگا اتنا زیادہ پیار جو ہے یہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں بزرگوں کو چاہیے یہ کہ اگر گھر والے اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ مل کے کھانا کھانا ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں، مل کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں. اگر بزرگ چاہتے ہیں کہ گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو الگ کمرے میں کھانا کھانا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اسی چیز پہ خوش ہو جائیں کہ انہوں نے کھانا تو دیا نا، تو آپ آرام سے بیٹھ کے کھائیے. ہاں ایک اور بات، بزرگوں میری بات سنو، آپ نے پانی ضرور پینا ہے. پانی جو ہے وہ آپ اپنے پاس بلکہ رکھیں، پانی رکھیں. آپ پانی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام سے تسلی سے بیٹھ کے. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کون اٹھ کے جائے پانی پیے. ویسے تو اٹھ کے جانے سے یہ ہوگا کہ تھوڑی سی حرکت ہوگی، لیکن اگر آپ پھر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پانی کو اپنے پاس رکھیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے سارے دن میں پانی 8-10 گلاس پی لیے، اگر نہیں تو پانی ضرور پیجیے. اور یہ کھانا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو آپ نے اتنا چبا کے کھانا ہے کہ یہ لیکوڈ بن جائے، اور پانی کو اس طرح آرام سے پینا ہے کہ جیسے کوئی ٹھوس چیز کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ ٹپس جو ہے یہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے. اور بزرگوں میری بات سنو، صبح سویرے اٹھ کے آپ نے گرم پانی ضرور پینا ہے، اس میں لیموں ڈال لیں، اس میں شہد ڈال لیں، صبح اٹھ کے یہ ضرور لیں. اچھا ایک اور میں آپ کو ایک اور بات چلتے چلتے ایک اور بھی بات بتاتی چلوں کہ آپ نے سانس کی پریکٹس کرنی ہے. اور وہ سانس کی کیسے پریکٹس کرنی ہے، بڑا آسان طریقہ میں بتاؤں گی. دونوں انگلیاں رکھیں ماتھے پہ اور اس میں یوں کر کے آپ اس میں سانس لیں، ایک نتھرے سے سانس لیں، دوسرے سے نکالیں، دونوں سے لیں اور دونوں سے نکالیں. یہ جو پریکٹس ہے یہ آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی بہت سی بیماری جو ہے یہ اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں. آپ اس کو دیکھیے کہ سانس کے ذریعے سے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی
کا جو ہے بیماریاں جو ہے بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اگر میری نصیحت اچھی لگی ہے آپ کا شکریہ، اور اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. اس میں گڈ، یہ آپ کی جو میسج آ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے مجھے، اچھا لگ رہا ہے. کوئی اور سوال بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے. میں نے آپ کو کھانے سے لے کے ایکسرسائز سے لے کے اور اس میں اپنے رہنا سہنا میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا. لیکن اگر اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سوال آ رہے ہیں تو اس میں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے اچھی ایکسرسائز کون سی لگی؟ سانس کی لگی نا؟ میں بھی سانس والی ایکسرسائز کو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے. شکر ہے کہ آپ کے اس وقت 1000 لائک سامنے میرے آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. شکر الحمدللہ. آپ کا کوئی پرابلم، کسی قسم کا پرابلم میں آپ کو شیئر کر سکتی ہوں، آپ کو بتا سکتی ہوں، آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں. اپنی باتیں جو میں نے فیل کی وہ میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس میں نے جو بات بتانا چاہتی ہوں وہ میں اپنے بزرگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اپنے ذہن کو مصروف رکھنا ہے. ذہن کو ایسے رکھنا ہے کہ ذہن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھے. ذہن کو ایسے رکھنا ہے کہ کوئی نئی بات جو ہے وہ آپ نے سیکھنی ہے. نئی بات کوئی بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے فوٹوگرافی، جیسے آپ کو نئی کتاب مل جاتی ہے، نئی کتاب کے نئے لفظ ملتے ہیں، آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک نئی آپ کی ویکیبلری جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اپنے ذہن کو خوشی سے معمور آپ کا ذہن ہونا چاہیے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں، آپ اس محفل کو چھوڑیں. آپ ایسی محفل میں جائیں جو کہ آپ کو خوش رکھتی ہے. ایسے دوست چنیں جو کہ آپ کو خوش رکھتی ہیں. ایسی دوست سنیں جو کہ آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. ان دوستوں سے دور ہو جائے جو کہ آپ کو نیگیٹو باتیں، اپنے گھر کی نیگیٹو باتیں، آپ نے تو اپنی باتیں، گھر کی غلط باتیں کسی کو بتانی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں تو وہ ضرور دیں، لیکن نیگیٹو بات کسی کی نہیں سننی. آپ نے ہر بات جو ہے وہ لوگوں کی اچھی سننی ہے. اگر آپ کو کوئی اور اچھی بات نظر آتی ہے آپ اس کو ڈائری میں لکھیں. اور جب ڈائری میں اچھی بات لکھیں گے تو آپ اس ڈائری کو روز پڑھیں. آپ دیکھیے کہ آج آپ نے نئی بات جو ہے وہ کیا سنی، کسی سے کیا سیکھا، آج آپ نے کیا نئی بات سیکھی. آپ اپنے بڑھاپے کو اپنے پہ طاری نہیں کرنا. بڑھاپا آج کل کوئی چیز نہیں ہے. آج کل آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو ذہن جتنا ایکٹیو ہوگا اتنے آپ جوان ہیں. تو اپنے آپ ذہن کو برا نہیں کرنا. تو اس میں ذہن کو ایکٹیو، اچھا آپ نے اچھا اب اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک میں نے کہا ہے کہ اپنے ذہن کو ایکٹیو، ایک میں نے آپ کو کہا ہے ایکسرسائز، ایک میں نے آپ کو کہا ہے ڈائٹ، اور ایک میں نے آپ کو کہا ہے اپنا لائف سٹائل، اور آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے اپنی وقار، دوسروں کی عزت نفس کو حملہ نہ کریں، اپنے آپ کسی اور کو اجازت بھی نہ دیں کہ وہ آپ کے عزت نفس کو خراب کرے. آپ نے اپنا وقار برقرار رکھنا ہے. آپ نے کسی موقع اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے. اپنی زبان کو جتنا کنٹرول کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ اتنی زیادہ آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ کریں گے. اب ایک دفعہ بھی اگر آپ نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، اپنی بہو سے کہہ دی، اپنی بیٹی سے کہہ دی، بیٹے سے کہہ دی، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی وہ عزت نہیں کر سکیں گے.
آپ نے اپنی زبان کو جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ ہر صورت کرنا ہے، اپنے ذہن کو ہر وقت جو ہے اپنے مصروف رکھنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مصروف رہنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے تو آپ میوزک سنیے، آپ میوزک جو ہے اور گنگنایا کریں. آپ گنگنائیں، کوئی نہ کوئی نیا جو ہے گانا جو ہے وہ سنیں، اور اچھی چیز جو ہے وہ سنیں، اچھے پروگرام سنیں، ٹی وی پہ اچھے پروگرام جو ہے وہ دیکھیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو ٹی وی میں کیوں دیکھوں. نہیں، آپ نے ٹی وی کے پروگرام جو ہے آپ سلیکٹ کریں، ان کو ضرور دیکھیں. اگر آپ روزمرہ کی خبروں سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آپ خبریں نہ سنیں. آپ روزمرہ کے پروگرام جو ہے وہ والے نہ سنیں جس سے آپ ڈسٹرب جو ہو رہی ہے. اور اس میں یہ جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں پروفیسر مسرت جبین ہوں، سائیکالوجی کی ہوں. میں کالج بھی پڑھایا، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، کاؤنسلنگ بھی میں کرتی ہوں. اور لوگ جو ہے میرے پاس آتے ہیں مشورے کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں، تھیراپی میں ان کی کرتی ہوں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، جو زیادہ تر میری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈپریشن سے متعلق ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ ہوا تھا، کووڈ کے دوران میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے تھے، اس میں ڈپریشن میں چلے گئے تھے. میں نے ڈپریشن کی ویڈیوز بنائی ہیں. اس کے علاوہ میں نے اور بھی مختلف طریقے سے لوگوں کو انگیج کیا. کووڈ کے دنوں میں لوگ گھر میں بیٹھ گئے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ کیسے آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے. انہیں میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے سائیکالوجی کی پروفیسر تھی، لیکن میں نے کیسے اپنے آپ کو بزنس میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. میں نے انہیں یہ بھی اس میں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے بزنس کے ذریعے سے میں نے 4 بر اعظم میں نے اپنی ایگزیبیشن جو ہے وہ لگائیں، اور پرائزز میں نے لیے. فرسٹ پرائز لیا، 7 کنٹریز کی ایگزیبیشنز تھی، اس میں فرسٹ پرائز لے کے آئی. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ لوگ بزنس بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ سوچ لیں کہ آئی کین ڈو تو آپ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو یہ نہیں کر سکتا تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ میری ویڈیوز دیکھیے گا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس. میں نے اس پہ 2 ویڈیوز جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں. ڈپریشن پہ میں نے 4 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ، آپ میری اس میں شامل ہو رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. آپ اپنے بھی اپنی بات بھی کیجیے، اپنے مشورے بھی دیجیے. میرا جو ہے یوٹیوب چینل جو ہے وہ نانو کی ڈائری کے نام سے ہے. آپ کو اس میں بہت سی آپ کے مطلب کے ویلاگس اور آپ کے مطلب کی اس میں انٹرسٹ کی جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ نظر آئیں گی. میرا ایک اور چینل بھی ہے، نانو کا کچن بھی ہے، اس میں نے کھانا پکانے کی بھی ترکیبیں بتائی ہوئی ہیں. اور اس میں یہاں اب آپ کے ساتھ دیکھے بیٹھی ہوں، آپ کو آج جو روزمرہ لوگوں کو مشورے دیتی ہوں، جو پارک میں جا کے میں مشورے دیتی ہوں، جو میرے گھر میں آتے ہیں، تو تھوڑا بہت میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں کنکلیوڈ کروں اور میں آپ کو بھی اس میں شامل کر سکوں. اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے نیکسٹ اس کے لیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس قسم کے آپ مشورے چاہتے ہیں، کیا آپ کس بات پہ آپ پریشان ہیں. اب میری بات سنیے، پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے، اور منٹوں میں چٹکیوں میں ہم کیسے اس پریشانی کو اڑا سکتے ہیں. پریشان بالکل نہیں ہونا، نہ گھبرانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے. آپ نے جو صرف یہ کرنا ہے کہ جتنے کوئی پرابلم ہے آپ نے مجھے لکھ کے بھیجنی ہے. میں اس کا حل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آسانی سے. لیکن جو میں سارے اپنی اس بات کو کنکلیوڈ کروں گی، میں اس کو یہی کنکلیوڈ کروں گی کہ آپ اچھا سوچا کریں. دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اتنی زیادہ آپ آسانیاں تقسیم کریں گے، آپ کے اپنے لیے بھی آسانی ہوں گی. اگر آپ نیگیٹو ہو جائیں گے تو نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، دوست بھی پھر ایسے بنتے ہیں، خیالات نیگیٹو آتی ہیں، صحت خراب ہوتی ہے.
جیسے جیسے آپ پازیٹیو سوچتی ہیں آپ کی صحت جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم خوش رہیں، آسانیاں تقسیم کریں، اور جب خوش رہیں گے، آسانیاں تقسیم کریں گے تو ہمارا بھی فائدہ اور دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ. تو اب یہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، یہ سیشن اچھا لگا ہوگا، اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ مزید آپ کی جو پرابلم ہے جب آپ میرے تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی. اللہ حافظ، خدا حافظ، شکریہ بہت بہت.